السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ایک ہیں انجینئر صاحب جو آ کے سوشل میڈیا پہ ہر کسی کو ایک پھکی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آج ہم نے جو سنی ہے ان کو پھکی دیتے ہیں، جو اہل حدیث ہیں ان کو پھکی دیتے ہیں، جو شیعہ ہیں ان کو پھکی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ہی ایک کرائٹیریا فٹ کیا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم انہیں ایک پھکی دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ پھکی جو ہے نا ان کے لیے تریاق کا کام کرے گی اور انہیں اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ کتابیں کھولنا صرف وہی نہیں جانتے، اور اگر کتاب کھل جاتی ہے تو اسے اچھے طریقے سے کس طرح دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو جی دکھاتے ہیں آپ کو، جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پڑھی نہیں ہوئی، یہ پڑھی ہوئی ہیں، تو آج ہم ان کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی کم علمی کے مطابق، کیونکہ جی وہ بہت بڑے پھکی والے ہیں، تو آج ہم ان کو تریاق دیتے ہیں۔ تو جی آگے چلتے ہیں، پہلے ہم انہیں حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا آج ان کی انجینئرنگ جو ہے نا اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ۔ تو جی یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اس کے ساتھ صحیح بخاری کی جلد اول ہے، اور اس کے اندر یہ جو باب ہے یہ نماز کے احکام و مسائل ہے، باب الصلاۃ، ٹھیک ہے جی۔ اس کا پیج نمبر جو ہے وہ 492 ہے، اور یہاں پہ جو آپ یہ دیکھیں کہ حدیث نمبر جو ہے 447 ہے، 447۔ میں اسے بڑا کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی غلط فہمی یا کوئی ایسا احتمال نہ ہو۔ تو جی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، حدیث سامنے بیان ہے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد حذا نے اکرمہ سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صاحبزادے علی سے ابن عباس نے کہا کہ ابو سعید خدری کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو۔ ہم گئے، دیکھا کہ ابو سعید اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اینٹ، جی یہ اگلے پیج پہ آ جائیں، ایک ایک اینٹ اٹھاتے لیکن عمار 2 اینٹیں اٹھاتے رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ عمار کہتے تھے کہ میں فتنوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ حدیث جو ہے متعدد بار انجینئر صاحب نے، محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی کہ نبی پاک نے افسوس کا اظہار بھی کیا، اور پھر وہ آگے تفصیل میں بتاتے ہیں کہ جی عمار بن یاسر کو جو ہے قتل کیا کس نے؟ حضرت معاویہ نے، اور ان کے جو اقربا تھے، ان کے جو جانثار تھے، ان کے بڑے پیروکار تھے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے قتل کیا۔ اور پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت معاویہ جو ہے نا وہ خطا پہ تھے، اور مولا علی جو ہے نا وہ حق پہ تھے۔ اب یہاں تک تو وہ مان جاتے ہیں بات کو، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے میں تفصیل بیان کرنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی پیج پہ آپ یہ ذرا سا نیچے آئیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا، میں آپ کو پڑھوا دیتا ہوں، یہ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ تشریح کے اندر نیچے کہ حضرت عمار بن یاسر بڑے جلیل القدر صحابی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانثار تھے۔ ان کی ماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بڑے عزم و ایقان والی خاتون گزری ہیں جن کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو ایک بات تو یہاں پہ واضح ہو گئی کہ جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سچے اور جانثار صحابی تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سچے تھے وہاں جھوٹے اور منافق بھی تھے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن کے اندر سورہ منافقون نازل نہ ہوتی۔ تو اب ہم انجینئر صاحب کی جو وہ پھکی دیتے ہیں اور انجینئرنگ کرتے ہیں، آج ہم ان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اور ہم جو ہے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ وہ سب کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ تو بات یہاں پہ دراصل کچھ اس طرح سے ہے کہ انجینئر صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں جو ہے نا حقیقت جو ہے نا وہ 2 ہی چیزوں پہ مبنی ہے، ایک سچ ہوتا ہے اور ایک جھوٹ ہوتا ہے، اور ایک ہمیشہ حق ہوتا ہے اور ایک باطل ہوتا ہے۔
جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ جو جہاں رہتا ہے نا وہ وہیں پہ اس کو دعوت دیتا ہے۔ جیسا کہ اگر انجینئر صاحب خود اگر یہ جہلم میں رہتے ہیں نا تو یہ اگر کسی کو بلائیں گے تو یہ جہلم میں دعوت دیں گے اس کو، یا اپنی طرف بلائیں گے جس طرف کے یہ ہوں گے۔ تو اس سے واضح تو یہ ہوا بڑے صاف طریقے سے، اور جو ہے واضح ہو گئی یہ بات کہ جو حضرت معاویہ جن کو یہ حضرت کہتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی مولا علی حق پہ تھے، اگر وہ حق پہ تھے، وہ جنت کی طرف بلا رہے تھے، اس کا مطلب معاویہ اور اس کا جو ٹولہ تھا وہ ان سب کو جہنم کی طرف بلا رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ جہنمی تھے، اسی لیے جہنم کی طرف دعوت دے رہے تھے، کیونکہ جو جہاں کا ہوتا ہے وہیں کی طرف بلاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ انجینئر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اگر وہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے تھے اور وہ جہنمی تھے تو یہ کس حق سے انہیں اتنی عزت اور خلوص کے ساتھ حضرت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو جی انہیں نہیں کہہ سکتے، ہم تو لعن طعن نہیں کر سکتے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ بڑے وہ جناب پیار کے ساتھ خود کو بری ذمہ کر کے، اور ان حضرات کو جنہوں نے مولا علی کی شان میں گستاخیاں کیں، جنہوں نے بہت سے اصحاب کو قتل کروا دیا، اور جی اس کے بعد نبی پاک کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے جی، قرآن کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے جی، اپنے دور میں انہوں نے کئی بدعات جو ہے نا انہوں نے جاری کی۔ اور اب ہم نے یہ کتابیں کھول دی ہیں صرف انہی کے لیے کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ بیٹھ کے پھکی دیتے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ ان پھکیوں کو ایسے تریاق کے ساتھ تبدیل کر کے ان کا جو ہے نا اثر زائل کریں گے کہ انجینئر صاحب کا نا جو انجینئرنگ تھی نا اس کا اب ہم نے پوسٹ مارٹم شروع کر دیا۔ تب وہ ذرا اس بات کو واضح کریں کہ اگر وہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عمار تھے جنت کی طرف اور معاویہ تھے جہنم کی طرف۔ تو جناب عمار کو قتل کر کے یہ جو جہنمی ٹولہ تھا اس کو حضرت کس حیثیت سے کہا جاتا ہے، اور کس حوالے سے جو ہے انجینئر صاحب ان کو بڑے جو ہے نا وہ معتبر طریقے سے اور بڑے پیار سے بات کو ڈنڈی مار کے گول کر جاتے ہیں، اور اپنے حواریوں کو جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور عوام تک بھی یہ غلط بات پہنچاتے ہیں۔ یا تو سچ کی طرف رہیں یا باطل کی طرف رہیں، عوام کو اس طرح گھما پھرا کے نہیں جی نہ میں وہابی نہ میں بابی، چھوڑ دیں ان نعروں کو، بات پھر یا تو حق کی کریں، اگر کرنی ہے تو حق کی کریں۔ میں آپ کی بہت سی اچھی باتیں ہیں، ہم لوگ آپ کی مطلب کہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، لیکن ایک طرف آ جائیں نا، یا تو پھر انہیں غلط کہیں یا صحیح کہیں، یا تو وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ اگر وہ جنتیوں کو قتل کر کے اتنے صحابیوں کو قتل کرنے کے بعد بھی وہ حضرت ہیں تو پھر ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ ہم آپ کے بارے میں کیا سوچیں، اور ہم آپ جو لوگوں کو بیٹھ کے بتا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کیا نتیجہ اخذ کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔